آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کے مشہور ترین ملحدین نے موت کے وقت کیا الفاظ ادا کیے اور کن حالات سے دوچار ہوئے۔ سب سے پہلے یہ دہراتے چلیں کہ ملحدین وہ لوگ ہوتے ہیں جو الحاد کرتے ہیں۔ یہ ملحد کی جمع ہے اور ملحد وہ شخص ہوتا ہے جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا اور بالخصوص خدا کا انکار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا نظام خود بخود ہی چلتا جا رہا ہے۔ دنیا کے مشہور ترین ملحدین میں بورجیا کا شمار ہوتا ہے۔ بورجیا نے مرنے سے پہلے کہا، میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کی تیاری کرتا تھا اور اب جب میں مرنے والا ہوں تو موت کے لیے تیار نہیں۔ تھامس ہابس ایک فلسفی تھا اور سیاسی فلسفی تھا۔ مرتے وقت کہتا ہے، میں اس وقت اندھیروں میں گرا پڑا ہوں اور کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن زندگی کا دے دے۔ تھامس پین یہ 18ویں صدی کا ملحد ہے اور یہ بڑا مشہور مصنف تھا جس نے مرتے وقت کہا، میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور بلا شبہ جو میں نے کیا ہے میں اسی عذاب کا مستحق ہوں۔ اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کے مثل ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلا بنا رہا۔ سر ٹامس اسکاٹ یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو 1594 میں فوت ہوا اور مرتے ہوئے کہہ رہا تھا، لمحوں پہلے تک میں کسی معبود یا آگ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہیں اور اللہ کا وجود بھی ہے۔ اب جب کہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ والٹیر یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا جس نے اپنے معالج ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت اپنی بات کی ہدایت کی تھی، اگر تم مجھے 6 ماہ زندگی اور صحت دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود آدھی دولت سے نواز دوں گا۔ اب میں مر رہا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں۔ نرس والٹیئرز نے کہا، اگر دنیا کی ساری دولت بھی یورپ کو دے دی جائے تو میں کسی ملحد کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں خود اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں اور پوری رات بخشش کے لیے چیخ رہا ہوں۔ ڈیوڈ ہیوم یہ ایک اسکاٹش مورخ ملحد ہے جس نے 1776 میں مرتے وقت چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلایا ہے۔ وہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نیپولین بوناپارٹ یہ فرانسیسی شہنشاہ تھا جس نے اپنی بادشاہت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو موت کی وادی میں جھونک دیا اور دنیا پر جنگوں پہ جنگیں مسلط کرتا گیا، لیکن مرتے وقت اس کے الفاظ تھے، دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل کی طرف لوٹ آیا ہوں، حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں۔ میں جس گڑھے میں پڑا ہوں
اور اس میں اور ہمیشہ کے باغ یعنی جنت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ سر فرانسس نیوبرٹ یہ ایک برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف والوں کو بتایا اور یہ الفاظ کہنے لگا، مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خلاصی ملنے والی نہیں۔ آہ، یہ آگ مجھے جلائے جا رہی ہے۔ کنگ چارلس 9 یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس میں 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا، کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ ڈیوڈ اسٹراس یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا، اور مرتے وقت اس کے الفاظ تھے، میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا، اور میں اب اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ امریکہ سے شائع ہونے والے میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا، میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی۔ اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولیں، پاگل اور غسیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے۔ ایسی موت احساس محرومی کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ ایک وقت میں جوزف اسٹالن رشیا کا ایسا حکمران تھا کہ کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت بھی نہ کرتا تھا، اور اس نے لاکھوں لوگوں کو محض اس لیے موت کی نیند سلا دیا کہ وہ جوزف اسٹالن کے نظریات کے حامی نہیں تھے۔ اینٹون لیوی چرچ آف شیطان کے بانی اور بائبل آف شیطان کے مصنف، جو 1997 میں فوت ہوا، روتے ہوئے کہنے لگا، یہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تو تیری آج نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔